جنت میں نہیں ہے۔ پوری شریعت مصطفیٰ میں درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جیسی تازگی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے ویسی ہی تازگی کے ساتھ جنت میں بھی موجود ہے۔ اچھا، آپ کو کچھ لوگوں کی عقل پر حیرت نہیں ہوتی جو ذہنی طور پر جاگ رہے ہیں محفل میں، صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ حاضر بھی ہیں؟ توانوں انہاں بندیاں دی عقل تے حیرانی نہیں ہوندی کہ جن عبادتوں کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ ہے ان کے لیے تو گلی گلی تبلیغ کرتے ہیں، اور جو عبادت جنت تک ساتھ جائے گی اس کے لیے مولویوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم اذان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ بس میں نے اسی طرح 3-4 باتیں کرنی ہیں اور میرے آنے کا بولنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اپنی مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا بولنے کی کوشش کریں گے تو محفل میں روحانیت آ جائے گی۔ بولے کتنے کام ہیں؟ اگر آئی گئے ہو تو پھر زبانیں کھول لو، کتنے کام ہیں؟ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اپنی مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ ایک اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا بھی ہے، مخلوق سے پڑھواتا بھی ہے، اور دوسرا اپنے یار کے دشمنوں پر لعنت کرتا بھی ہے اور مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ اگر آیت آتی ہے تو میرے ساتھ تلاوت کر دیں جو باوضو بیٹھے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی میرے یار پر درود بھیجو اور میرے حبیب کو تسلیم ایسے کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہوتا ہے۔ درود پڑھدا بھی ہے تے مخلوق دے کولوں پڑھویندا بھی ہے۔ مینوں ایک گل کرن دیو، یہ ہم جشن میں بیٹھے ہیں نا، تو ادھر پوچھدا پیا جشن میلاد وچ بیٹھے ہیں نا، اچھا تہاڈا کی خیال ہے یہ جشن آپ نے چہریاں تو مڑ نظر نہیں آمنا چاہیے چہروں سے؟ یہ جشن پھر چہروں پر بھی لکھا ہونا چاہیے نا، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ جشن میلاد ہے، کلخانی نہیں ہے۔ میں نے تو 10 منٹ میں بات کو سمیٹنا ہے، زور سے بولیں، اگر سننا ہے تو کچھ سن لیں گے۔ درود اللہ یار پر پڑھتا بھی ہے اور مخلوق سے ایویں کو 4-5 بندے مینوں چاہیے دن میرے مطلب دے جڑے مینوں ٹورن تے میں انہاں نوں ٹوراں، زیادہ مجھے چاہیے بھی نہیں۔ دوسری آیت، یار کے دشمن پر لعنت کرتا بھی ہے، مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا او بندے جڑے میرے نبی دے منکر ہیں، اللہ دا منکر مشرک ہے۔ اس بات کو سمجھے ذرا، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ کا منکر مشرک ہے، رسول کا منکر کافر ہے۔ میرے خیال آسان جی گل میں کیتی ہے، رب دا منکر مشرک ہے، نبی دا منکر کافر ہے۔ اللہ فرمیندہ او بندے جڑے کافر ہیں، میرے نبی دے منکر ہیں، مرے بھی اس حال اچ کہ میرے نبی دے منکر ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ہر انسان کی لعنت ہے۔ یار دے دشمن تے لعنت کردہ بھی ہے تے مخلوق دے کولو کرویندہ بھی ہے۔ اب جن دوستوں نے ہوش کے ساتھ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ سنا ہے انہیں اب مزہ آنے والا ہے۔ ایک بڑا باریک سا فرق ہے دونوں آیتوں میں۔ جتھے کرنی آسو نا یار دے دشمن تے لعنت، اتھے والناس اجمعین آکھتے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے نو کٹھا کر لے ایسا۔ میرے خیال میں بلاونے کامیاب ہو جا سا کچھ جدا میں ڈھول دیکھو نا، جس لئے لعنت ہی کرنی ہے تو کوئی چا کرے، کوئی کر دے، محبوب کے دشمن پر لعنت۔ جہاں کرنی تھی لعنت وہاں والناس اجمعین کہہ کر سب کو بلا لیا، مگر جہاں محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی بات آئی نا
فرمایا ہن ایرا بھی نہیں چاہیدا تے غیرہ بھی نہیں چاہیدا، نتھو بھی نہیں چاہیدا تے خیرہ بھی نہیں چاہیدا۔ مولا پھر فرمایا اب یا ایھا الذین آمنو، صرف او بندے اگاں آؤ جنہاں دی طبیعت وچ ایمان دا نور تے طہارت موجود ہے۔ دو باتیں اگر پہنچ گئی ہیں تو میرے بولنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تیسری بات ہم نے عرض کیا یہاں آپ کے ڈیرے پہ بیٹھ کے کہ مولا یہ جو تو فرشتیاں دی ڈیوٹی بھی لا چھڑی ہے درود پڑھن دی، پڑھ دے پین، مومنہ دی ڈیوٹی بھی لا چھڑی ہے درود پڑھن دی تے مومن بھی پڑھ دے پین، مومن بھی پڑھ دے پین، فرشتے بھی پڑھ دے پین، تے مولا پھر ایڈی بے اعتباری بھی آپ بھی پڑھ دا پہ ہیں۔ 2.25 ارب آبادی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تقریباً، تو ہر وقت کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، اس دھرتی پر، زمین پر، تو ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر سرکار پر درود پڑھ رہا ہے۔ ہم نے کہا مولا مومن بھی پڑھ دے پین، بولو میرے خاموش نگر کے باسی ہو، فرشتے بھی پڑھ دے پین درود، تو آپ بھی پڑھ دا پہ ہیں۔ صرف 5-7 لوگ ہیں جن کو اس بات کی سمجھ آئے گی، جو پورے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں۔ فرمایا ہاں آپ اس پر اوپر دا پہ ہیں، تو تب تک پڑھے گا جب تک تو رہے گا، تو ختم تو تیرا درود بھی ختم۔ فرشتے تب تک پڑھیں گے جب تک فرشتے رہیں گے، بالآخر مخلوق مکنی تہے فرشتے ختم تو ان کا درود بھی ختم۔ میں تاں پڑھدا پیا تیرا رب نہیں چاہتا اس کائنات سے درود ختم ہو۔ جب کچھ نہ تھا پھر بھی مصطفیٰ پر درود تھا، جب کچھ نہ ہوگا پھر بھی محمد پر درود ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کری تو سارے مردہ طرح نہیں آندے ہو سبحان اللہ۔ چوتھی بات، چوتھا عقیدہ، اللہ نے جتنی عبادتیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کدے کسے بندے بھون تے انہوں نہیں آکھا پیچھا کہ مولا تو بھی کر، نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا اللہ نے فرمایا مومنو نماز پڑھو، اسا اے تو آکھا ہے کہ پڑھنے ہیں، اے کدے کسے نہیں پلٹ تے انہوں آکھا خدا پناہ کہ مولا تو بھی پڑھ، بولو تا کہ ٹوٹ گیا گا۔ اس نے جب کہا روزہ رکھو، ہم نے یہ تو کہا کہ مولا رکھتے ہیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولا تو بھی رکھ خدا پناہ۔ جب اس نے کہا حج کرو، اساں آکھا کرنے ہیں، جانے ہیں مکہ، اے کدے کسی نے آکھا کہ خدا پناہ تو بھی کر۔ اس نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے کہا دیتے ہیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولا تو بھی دے۔ جتنی عبادتیں کرنے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا، اے آپ منے ہیں کہ کرنے ہیں، پڑھنے ہیں، رکھنے ہیں، جاننے ہیں، اے کدے کسی نے آکھا کہ تو بھی کر۔ لیکن جب اللہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا، آپ سارے رلتے انہوں آکھا اللہم صلی، مولا تو پڑھ۔ اب جنہیں صلی کا ترجمہ ہی نہیں آتا انہوں نے حیران ہو کہ مجھے دیکھنا ہی ہے، سبحان اللہ تھوڑی کہنی ہے۔ اس نے کہا درود پڑھو، ہم نے کہا اللہم صلی، مولا تو پڑھ۔ کیوں؟ اس کی وجہ سنیں مختصر سی۔ نماز اپنی عقل وچ آ گئی کہ فجر دیاں 2، زور دیاں 4، عصر دیاں 4، مغرب دیاں 3، عشاء دیاں مڑ 4 آپا شروع ہو گئے۔ بولو روزہ ساڑی عقل وچ آ گیا کہ صبح تو شام تک بھوکا تریسا رہنا ہے، رب رسول دی رضا تے محرمات تو بچنا ہے، اساں رکھ لیا۔ حج ساڑی عقل وچ آ گیا کہ 7 پھیرے بیت اللہ شریف دے، 7 پھیرے صفا مروہ دے، سعیے، رمیے، رملے، رجمے اساں کر لیا۔ زکوٰۃ اپنی عقل وچ آ گئی، اتنے پیسے دے مگر اتنی مال دے مگر اتنی جنس دے مگر اتنی اساں دے لئی۔ جب اس نے کہا نا میرے نبی پر درود پڑھو، لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، مولا تیرا یار ساڑی عقل وچ تے نہیں ہوندا۔ اللہم صلی، مولا جتنی عظمت والی، جتنی شان والی ذات تیری نظر میں تیرے محبوب کی ہے نا، اوڈا اچھا درود آپ دے یار تے میرے اللہ تو آپ پڑھ۔
میرا خیال ٹھیک ہو گیا. ایک بات اور نہیں بلکہ ایک حدیث پاک سناؤں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. ایک حدیث مبارکہ بڑی معروف مسجد نبوی شریف ہے، میرے اور آپ کے آقا کی مسجد پاک، اور ایک شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور آ کر نا ایسے وضو والے پانی والے مشکیزے پہ بیٹھ گئی. شہد کی مکھی. تو نہ اردو تے بول دیو، نہ پنجابی تے بول دیو، نہ جانگلی تے بول دیو. کہیں سے آئی اڑتی ہوئی شہد کی مکھی اور آ کر نا وضو والے پانی کے مشکیزے پر بیٹھ گئی. اے اندازہ سیانے سیانے بندے آپ لا لو کہ وہ پانی پینے آئی ہوگی یا حسین کے نانے کے چہرے کی زیارت کرنے آئی ہوگی. بہرحال آئی تھی، آ کے نا ایسے بیٹھ گئی مشکیزے پر. اس مکھی کی قسمت دیکھیں، اس مکھی پر حضور کی نظر پڑ گئی. سرکار نے ایسے ملاحظہ فرمایا اور اس شہد کی مکھی کو جب آقا نے ایسے دیکھا تو آقا نے فرمایا یا ایھا النحل تعال الینا، فرمایا نی مکھی اور آوے نا. وہ مکھی وہاں سے اڑی مشکیزے سے اور سرکار کی جانب سے اڑتی آ رہی ہے. جیسی حضور کے قریب پہنچی، میرے اور آپ کے آقا نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی ایسے کی اور وہ شہد کی مکھی آ کر حضور کی ہتھیلی پر بیٹھ گئی. ایسے جب بیٹھی نا سرکار کے ہاتھ پر، اگر مزہ لینا ہے تو یہ منظر ذہن میں لائیں. آقا کے ہاتھ پر بیٹھی. جو صحابہ حضور کے قریب قریب بیٹھے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اس مکھی کی بن بناہٹ کی بھوں بھوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن سرکار اس کی بن بناہٹ کو سن کے مسکرا رہے تھے. آقا تبسم فرما رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا حضور آپ اس مکھی کی بن بناہٹ کو سن کے مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جانتے ہو یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ حضور آپ ہی جانتے ہیں. سرکار نے فرمایا اے آندھیے منظرا، تو اپنی قسمت بھی دیکھ اور میرا مقدر بھی دیکھ. تجھے جناب سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا تھا، مجھے فخر سلیمان نے ہاتھ پر بٹھایا ہوا ہے. منظرا اس چونٹی کا نام ہے جسے جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا تھا. وہ جس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، لشکر سلیمان تمہیں پیروں کے نیچے روند نہ ڈالے تے انہوں نے علم ہی نہ ہوئے. بہرحال وہ مضمون اور ہے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. وہ مکھی کہتی ہے منظرا تیری قسمت تجھے سلیمان نے بٹھایا ہے تے میری قسمت مینوں سلیمان دا پیر بہائی بیٹھا ہے. تلی تے اچھا ہن پتہ نہیں اس مختصر جے مکالمے دے وچ کتنا مزہ ہے جو سرکار کا اس مکھی کے ساتھ ہوا. ایسے آقا نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا ایک گل پوچھاں مکھی سے. اس آقا کریم ہو، ہر کام نو ہومن تو اگے جان دے ہو، یہ کریمی کرنا چاہندے ہو تو بسم اللہ. سرکار نے سوال کیا پوچھا؟ آقا نے اس مکھی سے، درود و سلام ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نے مخاطب ہو کر فرمایا تاکلین مرن و تخرجین حلوا ما شانو کے. سرکار فرمایا کھمدی کوڑائیں کٹ دی مٹھائیں کیویں کر لینی ہیں. تقریر تو ہو گئی ہے، پتہ نہیں تو سبحان اللہ کہیں دے آستے بچاتے بیٹھے ہو. نگلتی کڑواؤ اور اگلتی میٹھاؤ ما شانو کے کیویں کرنی ہے. مکھی نے راز کھولا. راز ہمارے لیے حضور کے لیے کیا راز ہونا؟ اس نے عرض کیا حضور جب میں پھولوں سے رس چوس کر چھتے کی جانب اڑتی ہوں تو صلیت علیک وعلی اہل بیتی کا ترجمہ سنا کر میں چہرے دیکھنے لگا ہوں. حضور جب رس چوس کے اڑتی ہیں تو ہم آپ پر اور آپ کے حسین پر درود پڑتی ہیں، اللہ ہماری کڑواہٹ میں بھی شہد کی مٹھاس ڈال دیتا ہے. ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود پڑھتی ہیں، اللہ ہماری ساڑی کوڑ وچ بھی مکھی دی مٹھاس پا چڑھتا ہے.
अच्छा जिस ले मक्खी आंदी है ना उड़दी उड़दी आप दे छत्ते ते खखर ते माने ते बैठे हो, अगू अमीरो नहल मदर भी अरबी च यासूब ते अपनी बोली च आखो तां मक्खियां दा नंबरदार, ओ छत्ते दे उत्ते ना अई बैरियर ला ते चेक पोस्ट ला ते अई बैठा होंदा, मदर भी कहते हैं इंग्लिश में, अमीर नहल अरबी में यासूब भी कहते हैं। वो मक्खियों का नंबरदार होता है, सरदार। ऐसे चेक पोस्ट लगाकर ऐसे बैठा होता है, वो कोई काम नहीं करता, ना रस चूसे, ना माखी बनावे, ना मोम बनावे, ना किसी पासे आवे ते ना किसी पासे ओदा हिको काम है जेड़ा कुदरत उहदे से मिल आया है। हर आने वाली मक्खी का फहुआ यशुम्मुहा, हर आने वाली मक्खी का ओ नंबरदार मुंह सूंघदा है। मुंह बोलो हैरान कौम, हर आने वाली मक्खी का वो मुंह नंबरदार सूंघता। ये सलाहियत उस नंबरदार साहब को अल्लाह ने दे रखी होती है। ओनू मक्खियां दा मुंह सूंघते पता लग जाता है केड़ी दरूद पढ़ते आइए ते केड़ी दरूद च डंडी मारते आइए। जेड़ी मक्खी तावे दरूद पढ़ते जल्दी करें, ओनू तो मक्खी बनावन अग्गा छत्ते च जावन दिंदा है, ठीक। और जेड़ी मक्खी दरूद दे विच डंडी मारते आवे उसका सर काट के वो नंबरदार वही जमीन पर नीचे फेंक देता। अच्छा अगली गल मैं तुहाडे कोल पुछदा पिया जी, किसी मंजर वेखा होवे तो बोल ते गवाही देवे, बोल कर गवाही तो औखी गल बोलने वाली, पर गवाही दिवे इंच करे है। कभी आपने ये मंजर देखा होगा कि आप छत्ते के बिल्कुल, मक्खियों वाले छत्ते के बिल्कुल नीचे जाकर खड़े हो जाए नीचे, तो आपको छत्ते के नीचे जमीन पर कुछ मुर्दा मक्खियां पड़ी हुई नजर आई होंगी। है कोई? अच्छा एक नहीं, यहां करो या ना करो संभालना तो नहीं ना। किसी ने देखा ये मंजर? अच्छा एक शरानी साहब ने देखा, अगर नहीं देखा तो आपने भी देखा, चले दो हो गए। अब आपने आजमाना है, आजमाना है। छत्ते के बिल्कुल नीचे जमीन पर ऐसे मक्खियां पड़ी होती हैं जिनके सर अलग और धड़ मुर्दा होती हैं, मरी हुई। ए जितनियां शेर अली तले पईयां होंदियां ना, ये सारियां दरूद दियां मुनकिर होंदियां नहीं। ये पढ़ते हमें तो उत्ते बैठियां माखी बने हमें, ये सारी दरूद की इसी मोहब्बत से जो बोल रहे हैं, सिर्फ बोलने वालों से मैं बात कर रहा हूं, इसी मोहब्बत से मेरा अगला जुमला कबूल फरमाए। ए मक्खियां दे नंबरदार नू पता लग जांदा है मुंह सूंघ ते केड़ी दरूद पढ़ते आईए ते केड़ी बगैर दरूद दे आईए, ते जिंदे उत्ते पड़ींदा पिया है। चलो तुसां बोले तो एक होर जुमला कबूल फरमाओ इसे मोहब्बत नाल। ए जेड़ी मक्खी दरूद ना पढ़े ओ मक्खी बनावन छत्ते च नहीं जा सकती, ते बंदे दरूद छड़ ते जन्नत जावन दा सोचदे पैन। कुछ गल्लां होंदियां जग वरतियां ते कुछ होंदियां हड वरतियां। दरूद सूफिया दी हड वरती है। आखिरी हदीस पाक, बल्कि हदीस पाक नहीं, हड वरती किवें दरूद सूफिया दी, आखो तो मैं सुना देना, वक्त मेरा हो गया। आखिरी बात, दरूद सूफिया दी हड वरती किवें। हिंदुस्तान की एक रियासत है जूनागढ़, मैनू लगता मैं कल्ला बोली जाना पौने घंटे का। भारत की रियासत है जूनागढ़, हिंदुस्तान की रियासत है। और उस रियासत में ना एक मिस्त्री साहब रहते हैं, राज जेड़े उसारियां कर दें। उस राज का ना, उस मिस्त्री का सरकार की बारगाह में प्यार का अपना तरीका है, अंदाज है। वो क्या करता है, वो अपने हाथ में ना संग तराश था, अपने हाथ में एक पत्थर भी पकड़ लेता है, उसे तराशना भी शुरू करता है और इधर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद और सलाम पढ़ना भी शुरू करता है। इधर 1000 मर्तबा उसका दरूद भी मुकम्मल होता है और उधर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद मुकम्मल हुआ, इधर उसकी ईंट भी तराशी जाती है।
بات پہنچ گئی میرا خیال. درود کتنی باری پڑھتا ہے؟ زور سے بولیں. تے اٹاں کتنیاں؟ اپنا اپنا طریقہ ہے پیار کا سرکار کی بارگاہ میں. ہر کسی 1000 باری درود بھی پورا کر دے, ایک اٹ بھی ہو دی گھڑ لیں. ایک رات سویا, حضور کو مستری پہ پیار آیا, سرکار خواب میں تشریف لے آئے. ایں سمجھو کہ مستری دے جمن دا مقصد پورا ہو گیا. اب خواب میں جب آقا تشریف لائے نا, تو مستری صاحب نے اپنے رخسار کو, یہ مزہ لینا ہے تو سوچیں ذرا, ایسے رخسار کو اور چہرے کو نا آقا کے مقدس نالین پہ رکھا, اور حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو, سرکار کے مقدس نالین کو چوم رہا ہے خواب میں. سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا, مستری تو پڑھنا درود 1000 باری میرے تے نیت؟ اس نے کہا جی صحیح میں پڑھنا. سرکار کو ایسا پیار آیا, حضور نے خواب میں سارے پردے مرتفع کیے, حجابات اٹھائے, اور آقا نے فرمایا مستری صاحب وہ سامنے کون سا شہر ہے؟ خواب میں. اس نے کہا حضور میں تو ساری زندگی کبھی جونا گڑھ سے باہر نہیں گیا, مجھے تو نہیں پتا کون سا شہر. سرکار نے فرمایا وہ میرا مدینہ ہے, اور وہ سامنے گنبد خضرا ہے. آقا پھر سرکار نے فرمایا یہ دیکھو رات تیز ہوا چلی ہے, مجھے سلام کرنے آئی تھی مدینہ میں, اور تیز ہوا نے نا میرے گنبد کا یہ دیکھو ایک پتھر اور کنگرا گرا دیا ہے یہ سامنے. اس نے دیکھا, اس نے کہا جی حضور گرا ہوا ہے. سرکار حکم. سرکار فرمایا حکم کیا؟ تیسی کانڈی چاہ تے کا لپڑ مدینے میرے کول ہے. درود ہڈ ورتی کی میں جڑے بول دے پہ صرف تانوں بیٹا سنے نا. کل پہنچو. دیکھیں میں نے اور آپ نے نبی کی عظمت کے لیے بولنا ہے نا. پہنچو مدینے. سرکار تشریف لے گئے, خواب ختم ہوا. صبح بیوی نے آ کر جگایا مستری صاحب کو کہ جائیں کوئی سبزی لے آئیں, کوئی گھر کا نظام لنگر چلائیں. تو مستری صاحب نے کہا جی میری باجیاں تے روٹیاں لی ڈیوٹی میری ختم ہو گئی, مجھے تو ٹھیکہ مل گیا ہے. بیوی نے پوچھا راتوں رات کون سا ٹھیکہ مل گیا؟ اس نے سارا خواب اپنی بیگم کو سنایا, بیوی کو سنایا. بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا نہ تیرا پاسپورٹ, نہ تیرا ویزا, نہ تیرے کاغذات, نہ تیرے معاملات, نہ تیرے وسائل, تو جاننا ہے تو مدینے. مستری نے یقین کی تصویر بنے کہا, اس نے کہا اے سارا کچھ مینوں تاں چاہیدا ہویا جے میں آپ جاندا پیا ہواں تاں. اب میں جانے کے لیے تیار ہوں, جو بلا رہے ہیں بس وہ جانے اور بلاوا جانے. تو میرے کپڑے شپڑے تیار کر. بیوی نے بیگ میں کیسے پتہ نہیں کپڑے ڈالے, کو پاٹا پرانا سوٹ تے پاٹی پرانی اس غریب مستری صاحب کی جوتی تے تیسی کانڈی اس رکھی تھیلے دے وچ تے تھیلا, اور گھر سے چل پڑا جونا گڑھ کی بندرگاہ پر. سمندر بندرگاہ پہ, میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں, بندرگاہ پہ ایک بحری جہاز 3000 حاجیوں کو لے کر جونا گڑھ سے جدہ روانہ ہو رہا ہے. کتنے حاجی؟ جونا گڑھ سے جدہ. خدائی انتظام دیکھیں, جہاز دا کپتان انجن سٹارٹ کر دے, انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. وہ چلاتا ہے انجن نہیں چلتا, وہ پھر چلاتا ہے انجن نہیں چلتا. دور سے یہ مستری جوتی چٹکھاتا, گرد اڑاتا, بھاگتا وہ آ رہا ہے. جب قریب پہنچا تو اس نے کپتان سے بڑے نخرے سے پوچھا ہوگا جاندے نہیں ہو؟ اس نے کہا ہم تو چلاتے ہیں, انجن نہیں چلتا. مستری نے کہا جب تک میں اے ترٹی جوتی تیرے جہاز تے نہ رکھی تیرا انجن نہیں چلن والا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے پورا خواب کپتان کو سنایا, پورا خواب. کپتان ماننے والا تھا, محبت والا تھا. اس نے کہا ویک مستری تیرے کول کاغذات, ویزا, نظام کوئی نہیں, پاسپورٹ, میں تینوں لے جانا تیرے خواب نو ویکھتے, پر جے اگلیاں کٹ چھڑیا تو میری ذمہ داری کوئی نہیں. اس نے کہا تو مجھے لے چل. اور ایسے ہی ہوا, اس نے ٹوٹی جوتی جہاز کے ڈیک پر رکھی نا, انجن تھا, ہن تو سٹارٹ ہو گیا, بولو. ایسے جہاز چل پڑا جونا گڑھ سے جدہ. ادھر جہاز روانہ ہوا,
ادھر نبی پاک علیہ السلام اپنے دربان کے خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا میں جونا گڑوں مستری صدوایا ہے. چلو ہاتھ تسا آئیں ہی نہیں کر سکتے ہو, زبان تا چلا سکتے ہو نا. مستری بیٹھے اندر, چلے مستری بیٹھے ہوئے اندر. سرکار نے فرمایا میں جونا گڑوں مستری منگوایا ہے تو اسے جدہ سے لو اور میرے پاس مدینہ پہنچاؤ. توجہ ترٹ گئی, ممبر تو گل ضائع ہو گئی. مستری کے پہنچنے سے پہلے پہلے جدہ کے ساحل پر پوری گارد لگ گئی, پوری. جہاز لنگر انداز ہوا, بحری جہاز. حاجی جہاز سے اترے اور سارے جا رہے ہیں, اور جب سارے اتر گئے تو یہ مستری بھی ایسے آ رہا. دربانوں کی نظر پڑی, وہ بھاگے دور سے اور انہوں نے کہا انتا من جونا گڑھ, تو جونا گڑھوں آیا ہے ایسا کجیا. انہوں نے کہا چمن مہربانی کر اے تھیلا لا تے سانو پکڑا تے تو ساڑے اگو اگو ٹور تے اساں تیرے مگر مگر ٹورنے ہیں. دربانوں نے جدہ سے لیا اور پہنچے مدینہ کچہری مصطفیٰ میں. درود ہڈ ورتی کیویں. ایک میری بات یاد رکھنا, یہ دنیا ہے دار الامتحان. ایک امتحان چو نکلو دعا تیار ہے, دوئے چو نکلو تریہ تیار ہے. کسی دا امتحان صحت ہے, کسی دا مال ہے, کسی دا جان ہے, کسی دا اولاد ہے, کسی دا رزق ہے, کسی دا ایمان ہے, کسی دی صحت. کچھ وکھرے وکھرے امتحان ہیں. آپ ابھی سے درود و سلام کی نیت کریں. ایتھو نہیں آندہ پیا, ایتھو آندہ پیا. اور یہ ضمانت حضور علیہ السلام کی. آپ درود و سلام کی بیٹھے بیٹھے یہیں پر نیت کریں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اللہ آپ کے کام کیسے کیسے طریقے سے سیدھے فرماتا جا رہا. اکثر شیعہ تے لکھا ہوتا ہے آزمائش شرط ہے. یہ بھی آزمائش شرط ہے, آپ آزما کے دیکھیں درود کی برکت کو. اچھا, یہ لے کر پہنچ گئے مدینہ منورہ. کینوں بلا زور سے بولے, مصری صاحب کو. جب مدینہ پہنچے تو گنبد خضرہ شریف کے سائے میں گئے اور دربانوں نے وہی گنبد خضرہ کا وہ حصہ دکھایا. تے پوچھ دیں بے اے دی پروں سائیاں سڑے آئے تینوں. اس نے کہا بالکل یہی جگہ تھی جو مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی. دربان کہتے ہیں کہ پھر چڑھ کے اوپر ٹھیک کرو اس کو, پتھر کو. تو ہن مستری کمبے کھلا ایسے. انہوں نے کہا بھی اب کیا ہوا, چڑھتے نہیں ہو؟ کہنے لگا یار یہ اوپر چڑھنے کا میں حوصلہ کہاں سے لاؤں. رو رہا ہے, ایسے کانپ رہا ہے. یہ مشکل کشائی بھی مکین گنبد خضرہ نے فرمائی. سرکار فرمایا مستری صاحب پریشان کیوں ہوندے ہو, جی میں جونا گڑھ نہیں پڑھنا ہوں. فرمایا ایتھے بھی اوے میرے تے درود و سلام پڑھدا چل تے میرے گنبد دیاں پوڑیاں چڑھدا چل. مستری صاحب نے درود و سلام شروع کیا, چڑھ گیا اوپر. طریقہ وہی ہے جو جونا گڑھ میں ہوتا تھا. ایک ہاتھ نے پتھر لیا اور ادھر درود و سلام 1000 مرتبہ. اس گل دی چس لے سکتے ہو, اگے پڑھدا جونا گڑھوں تے اج آمنے سامنے. 1000 بار درود بھی ختم ہوا, پتھر بھی تیار ہو گیا. وہ پتھر اس نے لگا لیا. ہن دربان آکھن بھی تلے آ جا. یہ آکھے نہیں ہن میں مزدوری لمنی ہے. انہوں نے کہا اساں دیونی ہے. اس نے کہا تم کیا دے سکتے ہو, ڈیوٹی میں کیتی ہے رب دے یار دی, مزدوری مینوں رب دے کول چاہی دی ہے, تم سے نہیں چاہیے کچھ. اب اس نے مزدوری کیا مانگی. اوپر کھڑا ہے نا, جو آپ میں سے وہاں گئے ہیں حاضر ہوئے انہیں پتہ آگ چل گیا ہوگا کہ میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں. اوپر گنبد شریف کے اوپر والی منزل. اب مزدوری کیا لی اس نے, ایسے مستری نے نا ایسے گنبد خضرہ کو جپھی نہیں جپھا ڈالا اوپر ایسے اور کھڑا ہو گیا اور مناجات کے انداز میں, دعا کے انداز میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے تیرے نبی کی حدیث میں پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ مزدور کی مزدوری اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے, اور میں نے یہ بھی تیرے نبی کی حدیث میں پڑھا اور سنا ہے کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اسی حال میں اٹھے گا.
آندہ مولا مینوں مزدوری یہ چاہی دیے جے میری عمر طویل ہے نا پچھا کو 4 دن رن دن مینوں نہیں چاہی دے میری عمر گھٹا ابھی بھیج ملک الموت کو. ایسے کھڑا ہے مجھے نہیں چاہیے زندگی مجھے نہیں چاہیے سال ابھی بھیج ملک الموت کو. اسی طرح کھڑے کھڑے میری روح کو قبض کیا جائے. میں چاہتا ہوں کوئی بیماری سے مرے گا کوئی بستر پہ مرے گا کوئی حادثے سے مرے گا کوئی دب کے کوئی جل کے کوئی ڈوب کر. میں چاہتا ہوں میں اسی طرح سے مروں اور قیامت کے دن اپنی قبر سے اسی طرح سے اٹھایا جاؤں. یہ میری خدمت کی ڈیوٹی ہے مزدوری. قبول کیویں نہ ہو گیا دعا. وہیں کھڑے کھڑے ملک الموت آئے اور مستری صاحب کی روح پاک کو قبض کیا گیا. آخری جملہ قبض کیا گیا. اچھا ویسے اس کی قسمت نہیں چڑھیا آپ آتے لایا مدینے آلیاں. جنازہ بھی مسجد نبوی شریف میں ہوا اور دفن بھی جنت البقیع میں ہوا. حضور کی حدیث پاک ہے سرکار فرمیندن یہ توڑے واسے چووے تو میرے مدینہ چ مرو تے بقیع چ دفن ہو. آقا کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے بقیع والوں کا سفارشی بنوں گا. وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے. قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.